صحابیہ ڈسکس کریں وہ سیدہ ام ایوب انصاریہ ہیں۔ ان کا نام ام ایوب ہے اس لیے کہ ان کے بڑے بیٹے کا نام ایوب تھا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، ایوب، خالد اور محمد، اور بیٹی امرا تھی۔ اور ان کے والد کا نام قیس بن سعد تھا۔ شادی ان کی خالد بن زید کے ساتھ ہوئی تھی جن کی کنیت ابو ایوب انصاری تھی۔ یہ انصار کے معززین میں سے تھے اور دونوں میاں بیوی وہ خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جن میں سورہ توبہ کی جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ ایک دفعہ ہم ایوب صبح سو کے اٹھی تو دیکھا ان کے خاوند کہیں جا رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ مکہ معظمہ جا رہے ہیں تاکہ اس نبی کا دیدار کر سکیں جس کا وہاں ظہور ہوا ہے، اور وہ لوگوں کے پاس ایک نیا دین لے کر آئے ہیں جو بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیتے اور اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور جب وہ چلے گئے اور کافی عرصہ واپس آئے تو یہ انتظار کرتی رہیں۔ ایک دن حضرت ابو ایوب واپس آئے تو اور آ کے انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ کس طرح اس کی اور اس کے ساتھیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ شرعی احکامات پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی، اور کس طرح سب نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے معاہدے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ ابھی حضرت ابو ایوب انصاری کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ان کی بیوی نے اسی وقت ہی کلمہ پڑھ لیا جس سے وہ بہت خوش ہوئے، اور سیدنا ابو ایوب انصاری کا یہ معمول تھا کہ جو کچھ بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے تھے وہ اپنی بیوی سیدہ ام ایوب انصاری اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بتاتے تھے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ ان کے گھر مہمان بنے، اور ہر کسی کی یہ دلی تمنا تھی۔ تو وہ جس اونٹنی پہ سوار تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو اور یہ حکم کی پابند نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا، اور پھر وہ سب اس کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ کہاں ٹھہرتی ہے۔ پھر ایک دم وہ سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی، جس سے ان دونوں میاں بیوی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کے ہمارے گھر تشریف آوری سے ہماری عزت و شرف کو 4 چاند لگ گئے ہیں اور ہماری شان و شوکت عروج پر پہنچ گئی ہے۔ ام ایوب انصاری کا گھر 2 منزلہ تھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے سوچا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والی منزل میں ٹھہریں اور ادھر ان کا رہنے کا اہتمام کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن نچلی والی منزل کو ترجیح دی کیونکہ نچلی والی منزل میں ملاقات کے لیے آنے والوں کے لیے سہولت تھی۔ پہلی رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نچلی منزل پر ہے، سیدنا ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی اوپر والی منزل پر۔ دونوں نے سونے کا ارادہ کیا لیکن انہیں یہ ناگوار ہوا کہ ہم اوپر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں۔ وہ دونوں طلوع فجر تک جاگتے رہے اور مسلسل پریشانی میں مبتلا رہے۔ جب صبح ہوئی تو دونوں نیچے اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کے بعد کہا کہ اے رسول اللہ، ہم ساری رات جاگتے رہے، ہمیں یہ اندیشہ لاحق رہا کہ کہیں ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن اوپر والی منزل پہ قیام پذیر ہو گئے۔ سیدنا ایوب انصاری اور ان کی بیوی نچلی منزل پر منتقل ہو گئے اور انہوں نے ان کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ایوب انصاری کے گھر سے اپنے حجروں میں منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو دونوں میاں بیوی بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ امہات المومنین کے حجرے ان کے گھر کے بالکل سامنے ہیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو جائیں گے، تو انہیں دلی سکون میسر ہوا اور ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی کھانا آتا تھا یا بچ جاتا تھا ان کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ سیدہ ام ایوب اپنے خاوند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں، اور وہ باقاعدگی کے ساتھ فرض نمازیں ادا کرتی تھیں۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نوافل ادا کرتی تھیں۔ وہ رات کو بہت تھوڑا سوتی اور زیادہ حصہ اللہ کی عبادت کرتی تھیں۔ دونوں میاں بیوی کو عبادت میں بہت شوق تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کا بھی شرف حاصل تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔